حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کشمیر سے متعلق جو بات کی ہے اور آپ حقوق اپنے سارے ایکسپائر کر گئے ہیں. کشمیر سے متعلق یہ لیڈر آف اپوزیشن آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پھر لے لیں جیسے لے سکتے ہیں. جی رانا صاحب آپ بات کیجئے, چھوڑیں یہ نان سیریس ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت مولانا نے کشمیر سے متعلق جو بات کی ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے, اور اس کا تعلق جو ہے وہ نہ صرف تحریک آزادی کشمیر سے ہے بلکہ پاکستان سے ہے. پاکستان کی شہرگ ہے کشمیر, اور اس معاملے میں کسی قسم کی جو ہے وہ غلط فہمی جو ہے وہ اسے موقع نہیں ملنا چاہیے. حضرت مولانا نے جس جذبے کے تحت بات کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے یہ فرمایا کہ اس معاملے میں انہیں جو ہے وہ ثالثی کے متعلق کہا گیا ہے, بالکل حضرت مولانا اس بارے میں جو بھی جو ہے وہ معاملہ کریں گے اس معاملے کو حکومت جو ہے وہ ویلکم کرے گی. ہمیشہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ حکمت سے, ان کی دیانت سے جو ہے وہ ہم نے استفادہ کیا ہے. لیکن اس بارے میں چند حقائق جو کہ حضرت مولانا کے علم میں نہیں ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ متوجہ ہوں اور وہ میں ان کی خدمت میں جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا. یہ ایکشن کمیٹی جو ہے, ایکشن کمیٹی نے جب پچھلے سال کو ایک سال پہلے ایکشن کمیٹی نے جب وہاں پہ جو ہے وہ اسی طرح سے گراؤ جلاؤ اور تشدد کا راستہ اپنایا, اس وقت ایکشن کمیٹی کے دو مین مطالبات تھے. ایک ان کا مطالبہ یہ تھا کہ منگلا ڈیم بنتے وقت ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ بجلی جو ہے وہ جس ریٹ پہ اوپر جو ہے وہ مینوفیکچر ہوگی اسی ریٹ پہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ فراہم کی جائے گی. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ گندم کے اوپر جو ہے وہ ہمیں سبسڈی دی جائے. ان دو مین مطالبات کے ساتھ انہوں نے 38 مطالبات جو ہے وہ اور پیش کیے. وہ تمام 38 مطالبات جو ہیں وہ یہی تھے کہ جی فلاں سڑک بنا دیں, فلاں جو ہے وہ برج جو ہے وہ بنا دیں, فلاں جگہ پہ فلاں فلاحی جو منصوبہ ہے اسے تعمیر کر دیا جائے, ہاسپٹلز میں MIR مشین جو ہے وہ فراہم کی جائیں. Kindly do not disturb. بجلی because کے if you keep on disturbing, you cannot take the mic by disturbing. جی بات کریں رانا صاحب. بجلی کا جو وہاں پہ نظام ہے اس سے متعلق ان کا کوئی تقریباً 10 ارب روپے کا جو ہے وہ ان کا مطالبہ تھا کہ اس کو جو ہے وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ درست کیا جائے. وزیر اعظم نے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ ایک کمیٹی قائم کی. اس کمیٹی میں میرے علاوہ SN اقبال صاحب تھے, امیر مقام صاحب تھے, ڈاکٹر طارق فضل صاحب تھے, اور پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف صاحب تھے, اور قمر الزمان کائرہ صاحب تھے. تو ہم نے جا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ مظفر آباد میں ان کے ساتھ مذاکرات کیے, اور ان کے تمام مطالبات جو کہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی سے متعلق تھے, جو مطالبات وہاں پہ جو عوامی مطالبات ہیں پبلک ویلفیئر کے تھے, ان سب کے اوپر بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک ایک مطالبے کے اوپر بات کی. اور وزیر اعظم پاکستان نے, اب آپ دیکھیں کہ کب منگلا ڈیم بنا تھا اور کب حکومت پاکستان نے حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ جو ہے یہ معاہدہ کیا تھا کہ یہاں سے جو بجلی بنے گی
اسے اسی ریٹ کے اوپر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو دیا جائے گا، تو یہ کتنے سال لگے کو تقریباً کوئی 50-60 سال کہ وہ مطالبہ پورا نہ ہوا، لیکن میاں شہباز شریف نے اسی وقت جو ہے وہ ان کے اس مطالبے کو جو ہے وہ منظور کیا، اور آج پورے ملک میں بجلی کا جو ریٹ ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن حضرت مولانا آزاد کشمیر میں جو ہے وہ بجلی کا ریٹ جو ہے وہی 3.5 روپے میں پر یونٹ کے حساب سے جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے گندم کے اوپر جو ہے وہ 2000 روپے پر من کے حساب سے جو ہے وہ ان کو سبسڈی دی جا رہی ہے، اور وہ گندم اور آٹا ان کو جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ جو 38 مطالبات انہوں نے رکھے تھے، ان میں بڑے مطالبات میں ہاسپٹل میں MIR مشینز کا جو ہے وہ مہیا کرنا تھا، وہ مہیا کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد ان کا تھا کہ جو بجلی کا نظام ہے اس کو درست کرنے کے لیے وہ تقریباً 10 بلین روپے کی رقم جو ہے وہ درکار تھی، وہ بھی وزیر اعظم نے جو ہے وہ فراہم کی، اور وہاں پہ جو ہے وہ جا کے بجلی کا نظام جو ہے وہ سارا ٹھیک ہو گیا۔ اب ان بورڈ بنانا ہے، بورڈ بنائے گئے، یعنی 38 مطالبات تھے، 38 مطالبات میں سے کوئی ایک مطالبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر کام نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک مطالبہ یہ پیش کیا کہ جو مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ ان سے یہ کہا گیا کہ دیکھیں، یہ آزاد کشمیر کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے یہ اس کا استحقاق ہے، یہ آئین اور قانون کی بات ہے، یہ بات جو ہے وہ دھرنے میں یا جلسے میں یا جلوس میں جو ہے وہ حل ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی میں 2 ممبر جو تھے وہ ان کی طرف سے لیے گئے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے، 2 ممبر جو ہیں وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے، اور 2 ممبر جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے لیے گئے۔ اور یہ 6 رکنی کمیٹی سے متعلق جو ہے یہ طے کیا گیا کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ اس کے متعلق جو ہے وہ اپنی سفارشات جو ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو جو ہے وہ پیش کرے گی۔ انہوں نے اکتوبر 2025 سے آنورڈ انہوں نے اس کمیٹی کا بائیکاٹ کیا، اس کمیٹی میں شامل ہونے بات کرنے سے انکار کیا، اور اب جنوری 2026 میں جب کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ جولائی میں آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے ہیں، انہوں نے 9 جون کی کال دے دی کہ ہم اس دن جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ الیکشن کو جو ہے وہ روکا جائے۔ پچھلے ماہ 30 تاریخ کو عید کے فوراً بعد تیسرے دن وزیر اعظم صاحب نے حکم فرمایا، اور اس پر جو وہی کمیٹی جس کمیٹی نے سپتمبر 2025 میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان تمام مطالبات کے اوپر بات کی تھی، ان تمام مطالبات کے اوپر جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ ان کے اوپر پروگریس ہوئی، ان کے اوپر ان ڈیمانڈس کے اوپر کام ہوا، اور جو بجلی کے نرخ اور جو آٹے کی سبسڈی تھی اس کے اوپر عمل ہوا۔ یہ کمیٹی ہم دوبارہ گئے وہاں پہ مظفر آباد، اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے 31 کے قریب ممبران ہیں، ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے جا کے 2 دن جو ہے وہ ان کے ساتھ بات کی۔ پہلے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان 38 پوائنٹ کے اوپر حضرت مولانا ایک پوائنٹ کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر وہاں پہ موجود تھا، وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل رٹور صاحب ہمارے ساتھ وہاں پہ موجود تھے۔ ایک پوائنٹ کے اوپر ان کو حساب دیا کہ کس کے اوپر کتنا کام جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور کوئی پوائنٹ بھی ایسا نہیں تھا، کوئی مطالبہ کوئی ڈیمانڈ ایسی نہیں تھی کہ جس کے اوپر جو ہے وہ خاطر خواہ جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہوئی تھی، جس کو انہوں نے خود تسلیم کیا۔ اس کے بعد پھر آ گئے وہ اس بات کے اوپر کہ جی یہ جو سیٹوں کا جو ہے مہاجرین کی سیٹوں کا ختم کرنے کا معاملہ ہے،
اس کے اوپر وہاں پہ جو مقامی قیادت مسلم لیگ نون کی موجود تھی، پیپلز پارٹی کی موجود تھی، انہوں نے پورے جو ہے وہ آئینی حوالے سے، قانونی حوالے سے، اور جو بھی تحریک آزادی کشمیر کی تحریک ہے اس کی تاریخ کے حوالے سے ان کو یہ ثابت کیا کہ یہ مہاجرین کی جو سیٹیں ہیں یہ جو ہے یہ اگر ان کو ختم کیا جائے یا مہاجرین کو ان کے حق رائے دہی سے محروم کیا جائے تو پھر تو یہ تحریک جو ہے اس کا جو ہے وہ پھر ایک بنیادی مقصد جو ہے اس سے انحراف ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ ایک قدم ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو اٹھایا، اور اگر حکومت پاکستان یا حکومت آزاد کشمیر یہ قدم اٹھاتی ہے تو یہ تو پھر اسی کے مترادف ہوگا۔ تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو جو ہے وہ آزاد کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی میں لے جاتے ہیں، وہاں پہ اسمبلی جو ہے وہ اس کے اوپر جو مناسب سمجھے اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور صاحب اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی جو ساری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو جو ہے وہ پھر آگے اسمبلی میں لے جائیں گے۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کیا، انہوں نے اس کانفرنس میں جو ہے وہ جانے سے بھی انکار کیا۔ اس کے بعد پھر ان کو تیسرا راستہ جو ہے وہ نیگوشیشن کمیٹی نے یہ دیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ایک پریزیڈنشل ریفرنس جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کو بھیجتی ہے کہ اس سے متعلق جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اوپینین دے دیں سپریم کورٹ کا فل بینچ۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ 9 جون کا جو آپ کا احتجاج ہے، جو لانگ مارچ ہے، اس کو آپ الیکشن کے بعد تک مؤخر کر دیں۔ انہوں نے انکار کیا۔ پھر ان سے کہا کہ آپ اس کو 10 دن کے لیے مؤخر کر دیں تاکہ اس کے اوپر جو ہے یہ 2-3 ہم نے جو آپ کو طریقہ کار بتائے ہیں، تمام آل پارٹیز کانفرنس بنا لیتے ہیں، سپریم کورٹ میں پریزیڈنشل ریفرنس بھیج دیتے ہیں، یا جو ہے یہ اسمبلی میں یہ معاملہ جو ہے وہ ڈیبیٹ کروا لیتے ہیں۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم ہر قیمت پہ جو ہے وہ 9 تاریخ کو ہی جو ہے وہ مظفر آباد آئیں گے، اور آ کے جہاں پہ جو ہے وہ ہم یعنی اس جو جتھا کلچر ہے اس کے تحت جو ہے وہ ہم اپنے اس مطالبے کو جو ہے وہ منوائیں گے۔ اس کے باوجود آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی۔ آل پارٹیز کانفرنس میں جتنی بھی جو ہے وہ جماعتیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں آزاد کشمیر میں، ان تمام پارٹیز کی شرکت ہوئی کہ یہ تصور یا یہ بات بالکل غلط ہے کہ ان کے مطالبات نہیں مانے گئے یا ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے گئے یا اس معاملے کو جو ہے وہ جمہوری طریقے سے حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ جب بھی بات ہوئی وزیر اعظم صاحب نے ہمیں یہ ایڈوائز کر کے بھیجا کہ آپ نے جا کے ان کے ساتھ بات کرنی ہے، اور جو بھی آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی اور بہتری کے لیے جو بھی مطالبہ ہو اس کو آپ میرے پاس لے کے آئیں۔ یہ میں فیصلہ کروں گا کہ اس کو کس حد تک اور کب جو ہے اس کو پورا کرنا ہے، لیکن ہم ہر اس مطالبے کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے جو وہاں کی تعمیر و ترقی کے لیے ہو یا جس کا تعلق جو ہے وہاں کے عوام کی جو ہے وہ بہلائی کے لیے ہو۔ تو اس طرح سے ان مطالبات کو جو ہے وہ پورا کیا گیا، اور اس مطالبے پہ بھی جو کہ میں بالکل واضح طور پہ کہوں گا کہ غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، اور یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ کوئی گروہ جو ہے وہ اٹھے
اور کسی بھی خطے کسی بھی ملک کے جو ہے وہ آئینی اور قانونی معاملات کو وہ کہے کہ میں یہ جتھا کلچر کی جو ہے وہ ان کو میں حل کروں گا، یا میں دھرنا دے کے، یا میں گراؤ کر کے، یا جلاؤ کر کے، یا حملہ کر کے جو ہے وہ میں مجبور کروں گا کہ میرے مطالبے کو جو ہے وہ مانا جائے۔ تو اس مطالبے پہ ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی۔ آل پارٹیز کانفرنس نے اس بات کو انڈورس کیا کہ مہاجرین جو ہیں یہ مہاجرین وہ ہیں کہ باقی تو سارے لوگ یہیں پہ تھے، یہ وہی مہاجرین ہیں جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے، اپنی جائیدادیں چھوڑی، اپنی عزتیں لٹائیں، اور یہ کشمیر سے جو ہے وہ مہاجر ہو کے لٹے پٹے جو ہے وہ اس آزاد کشمیر میں آئے، اور آ کے کچھ آزاد کشمیر میں کچھ پاکستان میں جو ہے وہ آباد ہوئے۔ جو مقبول بٹ شہید ہے وہ بھی ان مہاجرین میں شامل تھا، اس کی فیملی آج بھی جو ہے پشاور میں جو ہے وہ مقیم ہے۔ وہ یہاں پہ آئے اور بطور مہاجر انہوں نے ان سیٹوں سے الیکشن بھی لڑا۔ اسی طرح سے اور بے شمار مثالیں ہیں کہ مہاجرین نے جو ہے وہ آزادی کشمیر کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دی، عزتوں کی قربانیاں دی، جائیداد کی قربانیاں دی، جانوں کی قربانیاں دی۔ تو ان کو کس طرح سے جو ہے وہ اس حق سے جو ہے وہ محروم کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر کسی کو اس کے اوپر غور کرنے کا حق حاصل ہے تو وہ لیجسلیٹو اسمبلی آف آزاد کشمیر ہے۔ وہ کسی ایگزیکٹو کو بھلے وہ کسی بھی حیثیت میں ہو اس کا جو ہے وہ اختیار نہیں ہے۔ تو یہی فیصلہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل پارٹیز کی کانفرنس ہوئی اس میں ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی میں جو ہے اس معاملے کو ڈیبیٹ کیا گیا۔ اسمبلی نے بھی یہی ریزالو کیا کہ کیونکہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے، ہم الیکشن میں جو ہے وہ جا چکے ہیں، جو نئی اسمبلی آئے گی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ غور کرے اور اس کے اوپر جو اسمبلی کا اختیار ہے جو فیصلہ کرنا چاہیں وہ کریں۔ اسی طرح سے جو پریزیڈنشل جو ہے وہ ریفرنس بھیجا گیا سپریم کورٹ کو، سپریم کورٹ نے بھی جو ہے وہ اسی نقطۂ نظر کو جو ہے وہ انڈورس کیا۔ اس کے باوجود جو ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ راستہ چنا کہ انہوں نے لانگ مارچ، ایک تو عرف عام میں پولیٹیکل پارٹیز کا لانگ مارچ ہوتا ہے کہ آپ احتجاج کے طور پہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ ایک ریلی کی صورت میں جو ہے وہ جاتے ہیں، وہ لشکر کشی ہے، یعنی مسلح انہوں نے مظفر آباد کی طرف جو ہے وہ مارچ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ تو پھر حضرت مولانا پھر لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں اگر وہ ایسی صورتحال میں اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں نبھائیں گی تو پھر اس ذمہ داری کو جو ہے وہ کون پورا کرے گا؟ آج جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر میں کسی جگہ پہ کوئی احتجاج نہیں ہے، ماسوائے ایک جگہ پہ جہاں راولہ کوٹ میں وہ جو ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، وہاں پہ ان کی جو بھی تعداد ہے میں اس کو ڈسپیوٹ نہیں کرتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ان کا مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ روک دیا جائے، الیکشن جو ہے وہ نہ کروایا جائے۔ آیا یہ مطالبہ جو ہے یہ اس طرح کے کسی دھرنے سے، اس طرح کی کسی جتھا بندی سے جو ہے وہ منظور کیا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ان کا جو مطالبہ سیٹوں سے متعلق ہے وہ مطالبہ جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی آزاد کشمیر کا ہے۔ لیجسلیٹو اسمبلی آزاد کشمیر کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو الیکشن کے بعد جو ہے وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی اس کے اوپر پوری طرح سے بااختیار ہوگی۔ تو اب اس وقت وہ کس مطالبے کی خاطر جو ہے وہ ایک مسلح جو ہے وہ لشکر کشی کرنا چاہتے ہیں مظفر آباد کی طرف؟ یہ اگر آپ ان سے جو ہے وہ بات کر لیں، بات اگر وہ کر لیں آپ ان سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے پاس کوئی بھی ان 38 مطالبوں سے بھی اور اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے 8 نئے مطالبات پیش کیے، جب ان 38 مطالبات کا حساب ان کو دے دیا
جب ان کے اس مہاجروں کی سیٹوں کے متعلق ان کو ایک حل، دوسرا حل، تیسرا حل جو ہے ان کو پیش کیا جس سے انہوں نے انکار کیا، تو ان مطالبات میں سے ایک مطالبہ ان کا یہ بھی تھا یا ہے کہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس الیکشن میں جو نامینیشن پیپرز ہیں ان نامینیشن پیپرز میں حلفیہ بیان میں جو ہے وہ ایک فقرہ درج ہے کہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ جب انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگی تو وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس فکرے کو بھی جو ہے وہ نکالیں۔ اس کے علاوہ ان کی وہاں پہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے جس قسم کی گفتگو تھی، جس قسم کا ان کا رویہ تھا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم معاملے کو سلجھانا چاہتے ہیں، الجھانا نہیں چاہتے، وہ ناقابل بیان ہے۔ جی پلیز مائنڈ۔ ان کی تقاریر، جو تقاریر آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ سنی ہے اور آپ نے خود ہی کہا کہ ان کی تقاریر پہ آپ نہ جائیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ تقاریر تو یہ کر رہے ہیں نا، اور ان تقاریر میں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کو اس کے اوپر قائل کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں نا، تو یہ کیا یہ جرم نہیں ہے؟ یہ غلط نہیں ہے؟ اور یہ تحریک آزادی کشمیر جو ہے اس کے یہ منافی نہیں ہے؟ تو انہیں سب سے پہلے جو ہے اپنے اس معاملے سے جو ہے وہ ان کو وڈرا کرنا چاہیے۔ انہیں یہ جو لانگ مارچ، لشکر کشی کا جو وہ ارادہ رکھتے ہیں اور الیکشن کو روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان سے انہیں پیچھے ہٹنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو بھی آپ مناسب سمجھیں، آپ وزیر اعظم پاکستان سے بات کریں، وزیر اعظم جو ہے وہ آزاد کشمیر سے بات کریں، تو بات کرنے سے جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک پورا پروسیس ہے، اس میں 177 FIRs بھی ہیں جو ان کے خلاف درج ہوئی تھی، جو ان کے کہنے پہ ایک آرڈر سے جو ہے وہ واپس ہوئی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ باقی بھی سارے مطالبات جو جن میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو شاید عام روٹین میں نہیں تسلیم کیے جا سکتے تھے، لیکن ان کو جو ہے وہ تسلیم اس لیے کیا گیا کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف اور امن کی طرف جو ہے وہ جائیں۔ ایک جناب اسپیکر، کیونکہ میں اس میٹنگ کا بھی حصہ تھا، آج شاید راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی جو ہے وہ بات کی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ MQM کے جو دوست ہیں ان کا آرٹیکل 140A سے متعلق جو ہے وہ ان کے مطالبات ہیں، وہ ایک امپاورڈ بلدیاتی نظام جو ہے وہ اس کے ہمیشہ سے دائی رہے ہیں، اور میں ان میٹنگ میں بھی، بلکہ آپ بھی جو ہے وہ ساتھ ہی تھے کہ جب PDM کی گورنمنٹ بنی تو اس وقت جو مذاکرات ہوئے، اس وقت جو MQM سے جو ہے وہ ہم نے بات بھی کی، اور ایک معاہدہ بھی غالباً جو ہے وہ تحریری طور پہ ہوا تھا، اس کے اوپر مولانا صاحب کے بھی شاید دستخط ہیں، ہمارے بھی ہیں، تو اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ یہ بات تسلیم کی تھی کہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ اس کو مؤثر اور امپاور جو ہے وہ کیا جائے گا۔ لیکن جو اب میٹنگ ہوئی ہے اس میں وزیر اعظم نے MQM کے وفد سے، جو کہ ان کا یہ بڑا پرزور مطالبہ تھا کہ جی اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ لائی جائے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر دو ٹوک ایک موقف اختیار کیا کہ ہمارا کولیشن گورنمنٹ میں یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ جو بھی امینڈمنٹ ہوگی وہ ایٹ لیسٹ کوشش تو یہ کریں گے کہ سب کے ساتھ جو ہے وہ کنسنسس ہو، جس طرح سے 26ویں ترمیم کے موقع پہ جو ہے وہ ساری کوششیں ہوئی تھی، اور پھر مولانا نے بھی اس میں جو ہے وہ ساتھ دیا تھا، لیکن جب تک کولیشن پارٹنرز کے درمیان کنسنسس نہیں ہوگا اس وقت تک کسی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف جو ہے وہ نہیں جایا جا سکتا۔ لیکن یہ بات آن ریکارڈ ضرور موجود ہے کہ MQM کے دوستوں کے ساتھ یہ باتیں ہوئی تھی اور ان کے ساتھ جو ہے یہ وعدہ بھی ہوا تھا۔
کمیٹی بن گئی ہے، لیکن کمیٹی کا جو ہے وہ مقصد یہی ہوگا، وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی ایک بنائی ہے اور کہا ہے کہ آپ اس کنسنسس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ تمام جو ہے وہ پارٹیز ان کے ساتھ بات کریں۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔